ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نیمو اسٹوریز۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں جب سورج آگ برسا رہا تھا اور لوکے تپیڑے سوکھے پتوں کو بگولوں کی شکل میں اڑا رہے تھے، فضلو اپنے آم کے باغ میں طوطوں کو اڑانے میں مشغول تھا۔ شریر طوطے ہرے ہرے پتوں میں چھپے آم کتر رہے تھے۔ فضلو مٹی کا ڈھیلا رسی کی گلیل میں رکھ کر گھماتا اور درخت کی طرف اچھال دیتا۔ طوطوں کا گول ٹین ٹین کرتا بھرا مار کر اٹھتا اور کسی دوسرے درخت پر جا بیٹھتا۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف مسجد کے پیچھے والی پن چکی کی پھک پھک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے جامن کے درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے بانسری جیب سے نکال کر ہونٹوں سے لگائی ہی تھی کہ سامنے ککروندوں کی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار چیتا برآمد ہوا۔ چیتے نے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں فضلو سے کہا، کیوں بھائی فضلو، کیا حال ہے؟ اس بار تو تمہارے باغ میں خوب بہار آئی ہے۔ چیتے کو دیکھ کر فضلو کی سیٹی گم ہو گئی اور اس کی بانسری پھسل کر گھاس پر گر گئی اور اس نے سٹ پٹا کر کہا، شکر ہے جناب، بس اللہ کا کرم ہے۔ دوست ذرا جلدی کرو، میرے لنچ کا وقت ہے۔ وہ سامنے جو دو بیل بندے ہیں ان میں سے سفید والا لے آؤ، اس کا گوشت یقیناً لذیذ ہوگا۔ پہلے تو فضلو کی جان میں جان آئی کہ جنگل کے بادشاہ کی اس پر بری نظر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچ کر التجا کی، حضور یہ بیل تو میری روٹی روزی کا سہارا ہیں، ان کے بغیر میں کھیتی کیسے کروں گا؟ بھائی ہم سے یہ فضول باتیں مت کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے، جلدی بیل نہلا کر لاؤ، اتنے میں پنجے اور دانت تیز کر لوں۔ جو حکم سرکار۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس بوڑھے بیل کے مقابلے میں میری گائے کا گوشت بہت نرم اور لذیذ ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو میں گھر سے گائے کھول لاؤں۔ فضلو نے کانپتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر ڈرتا اور دوڑتا جاؤ، فٹافٹ آ جا، گائے کو ہڑپ کر جاؤں گا، شیر دہاڑا۔ فضلو سیدھا اپنے دوست شرفو درزی کے پاس گیا۔ شرفو نہ صرف ذہین تھا بلکہ فضلو سے اس کی گہری دوستی بھی تھی۔ فضلو نے اپنے دوست کو پوری کہانی سنائی۔ کہانی سناتے ہوئے تجویز مانگی کہ کیسے بھوکے چیتے سے پیچھا چھڑایا جائے۔ شرفو تھوڑی دیر تک اپنے گنجے سر پر دو انگلیوں سے طبلہ بجاتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے دوست، تم فکر نہ کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ شرفو نے الماری میں سے سفید لٹے کے دو تان نکالے، کپڑا زمین پر بچھا کر اس نے کاٹنا شروع کیا اور 10 منٹ میں 10 فٹ لمبا ایک پاجامہ تیار کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چھپر سے 2 بانس نکالے اور فضلو سے کہا کہ یہ بانس رسی سے اچھی طرح اپنے پیروں سے باندھ لے۔ اس کے بعد شرفو نے وہ پاجامہ بانسوں اور فضلو کے پیروں پر چڑھا دیا۔ جب فضلو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تو اس کا قد 15 فٹ ہو چکا تھا اور شرفو اس کے سامنے بونا لگ رہا تھا۔ فضلو لیٹ کر دروازے سے نکلا اور باغ کی طرف چل دیا۔ راستے میں لوگ حیرت سے اس کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہے تھے۔ فضلو نے سر پر ایک بڑا پگڑ باندھا ہوا تھا اور وہ بنکارتا ہوا جا رہا تھا، ارے مجھے بھوک لگی رہی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں کسی چیتے کا گوشت نہیں کھایا۔ 2 دن پہلے ایک شیر کھایا تھا لیکن مزہ نہیں آیا۔ باغ کی مینڈ پر بھوک سے بلبلاتے چیتے نے دیکھا کہ یہ دیونما مخلوق اسے کھانے کے لیے بے چین ہے تو وہ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ جس طرح انسانوں کو ایک نہ ایک خوشامد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی جھوٹی تعریف کرتا رہے، اس طرح گیدڑ جھگڑالو چیتے کا خاص چمچہ تھا جو ہر وقت اس کی خوشامد میں لگا رہتا تاکہ چیتے کی جھوٹی ہڈیاں اسے مل سکیں۔ گیدڑ جھگڑالو جامن کے درخت کے نیچے چھپا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ چیتے کو دم دبا کر بھاگتا دیکھ کر اس نے چیتے کو روک کر کہا، حضور آپ کہاں بھاگتے جا رہے ہیں؟ فضلو نے اس کو بیوقوف بنایا ہے، یہ بھوت نہیں، فضلو کا دوست شرفو درزی ہے، اس نے آپ کو ڈرانے کے لیے بھیس بدلا ہے۔ مجھے معلوم ہے تو جھوٹا ہے، تو مجھے اس بھوت کے حوالے کر کے چمٹ ہو جائے گا۔ چیتے نے غصے سے کہا،
حضور، اگر آپ مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں تو میری دم اپنی دم سے باندھ لیں تاکہ آپ کی مصیبت کے وقت میں بھاگ نہ سکوں۔ یہ سن کر چیتے کو اطمینان ہوا اور اس نے اپنی دم گیدڑ جگڑالو کی دم سے باندھ لی اور واپس بھاگ کر رخ کیا۔ شرفو نے گیدڑ اور چیتے کو خسر پسر کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے تار لیا تھا کہ چیتا واپس آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شرفو جلدی سے نیم کے درخت پر لگے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نزدیک گیا اور زور سے اس پر ہاتھ مارا۔ شہد کی مکھیاں اس کے چہرے پر لپٹ گئیں اور ڈنک مارنے شروع کر دیے۔ شرفو نے قریب رکھی چونے کی بالٹی سے چونا نکال کر اپنے چہرے پر مل لیا۔ اسے معلوم تھا کہ چونا شہد کی مکھیوں کے کاٹنے کا فوری علاج ہے۔ اب اس کا چہرہ بھیانک لگ رہا تھا، سورج کا غبار ہو گیا تھا اور چونا لگنے کی وجہ سے بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ چیتے اور گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ شرفو نے کہا، شاباش گیدڑ میاں، تم ہمارے ساتھ مل کر چیتے کو باندھ کر لانے میں کامیاب ہو گئے، ہم تمہیں کھانے کے بعد انعام دیں گے۔ چیتے نے جو قریب آ کر شرفو کو دیکھا تو وہ اسے بھوت سمجھ کر کانپ گیا۔ اس کو گیدڑ پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا جو اس کو پھانس کر واپس لایا تھا۔ چیتا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ گیدڑ اس کی دم سے باندھا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی گڈھوں، کانچوں اور گھسٹتا جا رہا تھا۔ ایک پتھر سے ٹکرا کر وہ چیتے کی دم سے الگ ہوا اور پانی میں بھرے ایک گہرے گڑھے میں جا گرا۔ فضلو کی جان میں جان آئی اور اسے عقل مند اور مہربان دوست کو گلے لگانے کے لیے جامن۔ Like, share and subscribe my YouTube channel Nemo Stories and don't forget to click the bell like button.